بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک آپ کو تکلیف نہیں ملتی تب تک آپ کسی بھی چیز میں تبدیلی نہیں لاتے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے اپنے ہی وزن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتا تو انسان پتھر ہی رہتا۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیں اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظلموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ چوتھی، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنے سا انسان سمجھتا ہے۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ جب تمہارے پاس رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو اپنے سر کو زمین پر رکھ کر رو لیا کرو۔ خوشی ایک انتخاب ہے اور باقی سب کچھ نقطۂ نظر کا معاملہ ہے۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن پاک ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن ایک ہی آیت کو، لیکن وہ آیت آپ کے عمل میں ہو۔ لوگوں کے نتائج پر توجہ دیں اور ان کے ارادوں پر نہیں۔ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھ لیتا ہے، بس اپنے اندر اور اوپر نہیں دیکھتا۔ اپنی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے ساتھ واپس آئیں۔ 10 میں سے 9 مشکلات سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے گندے نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔ خود کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے شان و شوکت کی آلات استعمال کریں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے قیمتی چیز ہے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے، دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ خیر سگالی کے رشتے پتلے دھاگے ہوتے ہیں، جبکہ باہمی دلچسپی کے رشتے فولاد کی زنجیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جسے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی اگر یہ 3 اصول اپنا لو: یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی طاقت کو، حقیقی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے اپنی توانائیاں ایک واحد مقصد کی طرف مرکوز کریں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ مانا کہ میں نہیں ہوں تیری محبت کے لائق، مگر تو میرا شوق دیکھ، میرا اعتبار دے گا۔ دوسرے کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب کسی انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ جس سے پیار کرتے ہیں اسے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ کسی سے محبت کی بھیک مت مانگنا، بلکہ ایک کام کرو، وہ خود پاگلوں کی طرح آپ سے بات کرنے کو ترسے گا۔ روزانہ اللہ کا یہ نام یا عزیزو 100 مرتبہ ورد کیا کریں، ہر شخص آپ کو چاہنے لگے گا اور آپ کی عزت کرے گا۔
انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی، چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک رستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو، لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔